کانٹوں بھرا راستہ۔ عارف اخبار کی ایک خبر پڑھ کر چونک سا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک دم تشویش اور پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولا، قیوم صاحب ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک نہایت ایماندار اور فرض شناس ملازم تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ بیچارے رشوت کے الزام میں دھر لیے گئے ہیں۔ عارف نے دکھی لہجے میں کہا، تمہیں انہیں کیسے جانتے ہو اور کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان پر رشوت خوری کا الزام جھوٹا ہے؟ میں نے پوچھا تو عارف نے کسیلی نظروں سے مجھے دیکھا، مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بتانے لگا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ریونیو ڈپارٹمنٹ میں مجھے ملازمت ملی تھی۔ پہلے ہی دن میں نے ایک 50-55 سالہ آدمی کو، جو شکل و صورت سے کافی پڑھا لکھا دکھائی دے رہا تھا، کسی دوسرے آدمی پر برستے دیکھا، جس سے سیکشن کے ماحول میں کچھ تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے میرے سینئر نے بتایا کہ یہ قیوم صاحب ہے اور دوسرا شخص کوئی اجنبی ہے، لیکن یہ گرج برس کیوں ہوئی یہ وہ بھی نہیں بتا سکا۔ بہرحال یہ میرا قیوم صاحب سے پہلا بلا واسطہ تعارف تھا۔ مجھے وہ ایک سخت گیر قسم کی شخصیت نظر آئی۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ کلرک بھرتی ہوئے تھے اور 15 برس گزرنے کے باوجود وہ ہیڈ کلرک سے اوپر نہ جا سکے، تو مجھے ان کے بارے میں یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دیر نہ ہوئی کہ وہ اپنے سخت مزاج اور آدم بیزار شخصیت کی وجہ سے ترقی نہ کر پائے ہوں گے۔ میری ان سے کبھی بھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ سچ پوچھو تو میں ان سے کترانے لگا تھا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں ان سے سلام دعا بھی نہ کروں۔ وہ بھی سارا دن خاموشی سے یا تو اپنا کام کرتے یا پھر کوئی کتاب پڑھ رہے۔ ایک دن میں دفتر تھوڑی دیر سے پہنچا تو سیکشن میں سوائے قیوم صاحب کے کوئی نہ تھا۔ اس دن میں نے قیوم صاحب سے بات کرنے کی جسارت کرتے ہوئے پوچھا کہ سیکشن کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا کہ کسی احتجاجی جلوس میں گئے ہیں۔ اسی دوران چپراسی چائے لے کر آ گیا۔ قیوم صاحب نے میرے لیے بھی چائے بنائی اور مجھے 4 ان کے پاس بیٹھ کر پینی پڑی۔ اس وقت وہ میرے پسندیدہ مصنف کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ چائے کی گھونٹ لیتے لیتے میں نے انہیں بتایا کہ یہ کتاب میں پڑھ چکا ہوں اور مجھے بہت پسند آئی ہے، جس پر قیوم صاحب نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولے، میں یہ کتاب تیسری بار پڑھ رہا ہوں اور مجھے بھی بہت اچھی لگی ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ دیر کتابوں پر گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد میری ان کے بارے میں رائے یکسر تبدیل ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں ہم دونوں کے درمیان کتابوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ وہ میری کتب بینی کی عادت کو بہت پسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کل بہت کم نوجوان اچھی کتابیں پڑھتے ہیں۔ پھر یہ معاملہ کتابوں سے آگے بڑھتا ہوا بحث و مباحثہ کی طرف جا مڑا۔ ہر اچھی کتاب اور تاریخی نظریے پر ایک سا نقطہ نظر رکھنے کے باوجود ہم جب بحث کرتا تو بڑا لطف رہتا۔ عموماً ہماری یہ نشستیں دفتر کے باہر کسی ٹی اسٹال یا کافی ہاؤس میں منعقد ہوتی۔ عمر میں مجھ سے بڑے ہونے کے باوجود وہ میرے بہت اچھے دوست بن گئے، کیونکہ 9/11 کے بعد بدلتی دنیا میں تہذیبوں کے مابین بڑھتے تضادات، طلباءائزیشن کی پھیلتی جڑوں سے متعلق خدشات سے متعلق ان کی اور میری رائے میں کچھ خاص فرق نہ تھا۔ ملک کے اندر وہ ایک ایسے انقلاب کے داعی تھے جو معاشرے کو رشوت خوری اور بدعنوانی سے پاک کر دے۔ وہ اپنے محکمے میں کرپشن کے گرم بازار پر بہت کڑتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اصلاحی جذبے سے محکمے میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کی تو سارا محکمہ میرے خلاف ہو گیا، کیونکہ میں تنہا تھا۔ لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور ابھی تک اس برائی کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ مجھے قیوم صاحب کی شخصیت نے بے حد متاثر کیا۔ ان کے ساتھ میری رفاقت قریب 2 برس تک رہی۔ بعد ازاں میں نے ملازمت چھوڑ دی، کیونکہ مجھے یونیورسٹی میں ایک بہتر ملازمت کی پیشکش ہوئی، جسے میں نے قبول کیا اور یوں میں لاہور سے راولپنڈی منتقل ہو گیا۔ پھر نوکری میں ایسا الجھا کہ قیوم صاحب سے کوئی رابطہ نہ رکھ سکا۔ لیکن میں پورے یقین اور شوق سے کہہ سکتا ہوں کہ قیوم صاحب جان دے سکتے ہیں مگر رشوت خوری جیسا طبی کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے عارف کو مشورہ دیا تو وہ سوچنے لگا۔ اگلے روز عارف چھٹی لے کر لاہور روانہ ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ قیوم صاحب ایک تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ہیں اور انہیں کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بہرحال عارف اپنی تعلق واسطے کی بنیاد پر قیوم صاحب سے ملا تو انہوں نے عارف کو بتایا۔ 3 ماہ پرانی بات ہے، مجھے میرے سینئر افسر نے
ایک ایسی فائل پر دستخط کے لیے دباؤ ڈالا جسے میں نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ میرا اصرار تھا کہ میں پڑھے بغیر دستخط نہیں کروں گا، یہ میرا اصول ہے۔ کئی روز ہمارے درمیان یہ کشمکش چلتی رہی۔ بالآخر میرے اصول پسندی کو دھرمی قرار دے کر انہوں نے ایک روز مجھے بلایا اور کہا کہ میں یہ فائل پڑھ سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کے بعد ہر حال میں اس پر دستخط کرنا ہوں گے۔ میں یہ بات سن کر چپ ہو گیا اور فائل کا مطالعہ کرنے لگا، جو 30 کروڑ کی کرپشن کی ایک داستان تھی، جس کی منظوری کے لیے مجھے بھی ملوث کیا گیا تھا، کیونکہ بہرحال میرے دستخطوں کے بعد اس فائل نے دیگر تمام مراحل طے کرنے تھے، لیکن اس فائل میں بڑا عمدہ طریقے سے ساری کرپشن مجھ پر ڈالی جا رہی تھی۔ ظاہری بات ہے یہ کام میرے لیے ناممکن تھا، جس کے لیے مجھے 10 لاکھ کی رشوت کی بھی پیشکش ہوئی۔ میری بیوی کو کینسر ہے اور مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، لیکن میں حرام کی کمائی سے اپنی بیوی کا علاج کروانا ہرگز پسند نہیں کروں گا، بھلے اس کی جان چلی جائے۔ میں نے دستخط کرنے سے شفاف الفاظ میں انکار کر دیا اور یہ بھی اعلانیہ کہہ دیا کہ میں اس فائل کو نیب تک لے جاؤں گا، اور میں ایسا کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک روز چند آدمی میرے گھر آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے۔ مجھے یہاں لایا گیا اور مسلسل پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ میں نے کرپشن میں ملوث اپنے محکمے کے تمام افسران کے نام بھی ظاہر کیے ہیں، لیکن کسی نے ان پر اب تک کوئی ہاتھ نہیں ڈالا، البتہ مجھ پر بڑے کیس ڈال دیے ہیں۔ یہ سارا قصہ سنانے کے بعد انہوں نے عارف سے کہا، مجھے اپنی اہلیہ کی بڑی فکر ہے، کیونکہ اس کی کوئی خیر خبر مجھے معلوم نہیں۔ عارف نے انہیں تسلی دی کہ وہ پتہ کر کے بتائے گا۔ قیوم صاحب سے ملنے کے بعد عارف نے اپنے طور پر ایک دوست کے توسط سے قیوم صاحب کا سٹیٹس معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان پر 13 کروڑ کے گھپلوں کا کیس ہے اور یہ ان کے محکمہ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ عارف سوچنے لگا کہ قیوم صاحب نے دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کیوں لیا۔ اس سے معلوم ہو چکا تھا کہ قیوم صاحب کی رہائی ناممکن ہے۔ اپنے طور پر اس نے ان کے لیے کوشش بھی کی، مگر اتنے بڑے الزام کے بعد یہ تمام کوششیں بیکار تھیں۔ عارف قیوم صاحب کی بیوی کے علاج کے لیے ہر ممکن مدد کرتا رہا، لیکن کینسر آخری سٹیج میں تھا، لہٰذا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عارف کی قیوم صاحب سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی، لیکن اسے معلوم ہوا کہ وہ 10 برس کے لیے جیل بھیج دیے گئے ہیں، اور سنا ہے کہ وہ جیل میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے، پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔